کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ رہے، مفت خور نہ رہے، جو بھی جائز کمائی کا ذریعہ اسے ملے وہ اس جائز کمائی کی طرف قدم بڑھائے، ناجائز قطعی طور پر نہیں۔ 2000 والا موبائل استعمال کرنے کو ملے کوئی پرابلم نہیں، لیکن حرام کی کمائی کے ذریعے کوئی بھی آئی فون استعمال کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کرے، کمائے تو حلال۔ اب آئیے میں تھوڑا سا حلال روزی کی طرف آپ کو بتاؤں، اور یہ پیغام صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، حلال روزی سے متعلق ہر اس کاروباری کے لیے ہے جو تجارت کے اندر اپنی قسمت آزمائی کر رہا ہے۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں جو 4 مہینے کے لیے لے کر نکل جاتی ہیں، کاروبار چھوڑو، ایجوکیشن چھوڑو، اور میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ کس دن کے لیے فرماتا ہے؟ جمعہ، سید الایام، سید الایام۔ اللہ فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نکال دیا مسجد سے باہر اللہ نے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر جوانی کے اندر اوراد و وظائف کریں، اسلام یہ چاہتا ہے یا تو علم حاصل کرو، محنت و مشقت کرو، اور عبادت کی عمر تو ہے ہی، اور حلال روزی کمانا یہ کوئی کم عبادت نہیں ہے۔ اللہ مسجد سے نکال رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، آپ نے ایک جوان کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ کیا کوئی کاروبار یا کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے؟ تو جوان نے جواب میں کہا اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور فرمایا تیری ضرورت تیری کمائی سے پوری ہو جاتی ہے، بیٹھی انکم تیری اتنی ہے کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک جوان کا اس طرح سے مسجد میں بیٹھنا مناسب نہیں، جا کما اور تیری کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ یہ بھی ایک کام ہے، آپ کیپیبل ہو، خاندان کھانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کوئی جوان علم کی طرف، سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف، دوسروں کی مدد کی طرف، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں۔ ہم نے سمجھا ہے نماز ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے روزہ ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے حج ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے زکوٰۃ ہی فرض ہے، لیکن قربان جائیے رسول اعظم کے انتخاب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے، یہ فرض ہے حلال روزی حاصل کرنا۔ تو جب بھی کمانے کے لیے نکلو حلال روزی کمانے کے لیے نکلو، حرام کی طرف کبھی توجہ مت دینا۔ اور اب جو میں حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں رزق حلال سے متعلق، آپ اسے سماعت کریں گے تو کبھی بھی حرام کی طرف انشاءاللہ قدم نہیں بڑھائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال و دولت
حلال طریقے سے اس لیے کمائے، ریزن بھی بتایا حضور نے، کمانے کا ریزن بھی حضور نے بتایا. جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے، اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے، وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. حلال کما رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھیک مانگنے سے بچے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے. تو مرنا تو برحق ہے، ملاقات تو اللہ سے ہوگی، لیکن قربان جائیے اس حلال کمانے والے کی عظمت پر کہ جب رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کیوں زبان سے گالی نکل رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بکواس ہو رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بےہودہ باتیں نکل رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں رہ گیا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ فضول باتیں نہیں ہوتی، حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 2 باتیں ہوئی. نمبر 1، آج کا ہمارا نوجوان علم کی طرف پیش رفت کرے، علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائے. دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ حلال روزی کی طرف قدم بڑھائے، اور یہ بات سن لے کہ اللہ عز و جل رزق کا ذمہ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیے کریمہ سنائی گئی صحابہ کرام کو کہ نماز جمعہ ادا کر کے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، تو ایک صحابی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے اور کہتے مولا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے مولا تو نے کہا نماز پڑھ کر کے زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، میں نماز پڑھ چکا، اب زمین پر نکل رہا ہوں تیرا فضل تلاش کرنے. اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ملنے والی ہوگی تبھی تو نے تلاش کرنے کا حکم دیا، میں تلاش کرنے نکل رہا ہوں، تو عطا فرما دینا. اس صحابی کو میرے کریم نے ان کے گمان کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے اتنا عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں. محنت کرو، قدم بڑھاؤ، روزی کے لیے نکلو، اس کا وعدہ ہے وہ عطا کرے گا. مفت خور نہ بنو.